ناظرین کرام، عمومی طور پہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مکانات اور پلاٹ جو ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں۔ پہلی بات ذہن نشین کر لیجئے کہ زکوٰۃ 3 چیزوں پر ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا اور چاندی، نمبر 2 جو جانور چرائی پر چھوڑے ہوتے ہیں، نمبر 3 مال تجارت پر۔ جس مکان میں بندہ رہتا ہے یا جس دکان میں وہ اپنا کاروبار کرتا ہے یا اس کے ساتھ اس کے پاس گودام ہو جس میں وہ اپنا مال سٹاک کرتا ہے، یا اس کے پاس ذاتی طور پہ کار ہے، موٹر سائیکل ہے، اسی طرح اور کوئی اس کے پاس گاڑی ہے جو اس کے استعمال میں آتی ہے، ان اشیاء پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ البتہ جو پلاٹ یا مکان اس نیت سے خریدا گیا کہ اس کو خرید کر اچھا مول ملے گا تو فروخت کر دیں گے، جب اس نیت سے اس کو خریدا تو اب یہ مکان اور پلاٹ مال تجارت بن گئے، لہٰذا سال گزرنے پر جہاں اپنے پاس موجود رقم، سونا چاندی، ایسی اور اشیاء کا حساب لگایا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے پاس جو پلاٹ اور مکان یا ایسی دکان جو بیچنے کے ارادے سے خریدے گئے تھے ان کی مالیت بھی حساب میں شامل کی جائے گی۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مکان، دکان یا پلاٹ جو بیچنے کی غرض سے خریدے گئے تھے ان کی مالیت اکاؤنٹ کرنا ہے، ان کی قیمت کو اکاؤنٹ کرنا ہے، تو کیا جب خریدے تھے وہ رقم پیش نظر رکھی جائے گی یا جس وقت وہ مال کا حساب لگا رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں جو ریٹ ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے گا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس دن آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس دن اس مکان، اس پلاٹ، اس دکان کی جو بیچنے کی نیت سے خریدے تھے جو قیمت ہوگی اسی قیمت کا اعتبار ہوگا، اسی کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ جو مکان یا دکان کرائے پر دے دیے گئے ان پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، یہ بات ذہن نشین ضرور رہے کہ جب اس دکان کو یا مکان کو جو آج کرائے پر دیے ہیں اگر ان کو بیچنے ہی کے ارادے سے خریدا گیا تھا تو اب بھی وہ مال تجارت رہیں گے۔ البتہ اگر ان کو کرائے پر دینے کے لیے خریدا تھا تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اس دکان مکان کا کرایہ جو جمع ہو رہا ہے سال مکمل ہونے پر جب کل مال ملایا جائے گا اس کرائے میں سے بھی جو رقم موجود ہوگی، جو خرچ ہو چکی اس کی بات نہیں، جو موجود ہوگی اس رقم کو کل مال میں شامل کر کے جو جمع ہوگا اس کل مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔